بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، حاضر خدمت ہوں ایک بار پھر کچھ نئے واقعات اور قصوں کے ساتھ۔ میری کل کی ویڈیو ارطغرل غازی کو جو پذیرائی اور توجہ آپ لوگوں نے بخشی، اس سے ایک چیز کا اندازہ تو ہوتا ہے کہ میرے بھائی اس مشینی دور میں اپنی بہت مصروف زندگیوں کے باوجود اپنی ثقافت اور تاریخ کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس دلچسپی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوستو، میں کبھی بھی مطالعہ کا شوقین نہیں رہا یا کبھی زندگی میں اتنی فرصت ہی نہیں ملی۔ بچپن میں کہیں اپنے بزرگوں کی محفل میں بیٹھ کے تاریخی قصے بڑی دلچسپی سے سنتے تھے، لیکن اب نہ وہ بزرگ رہے، نہ وہ محفلیں اور نہ تاریخی قصے۔ ارطغرل غازی دیکھنے کے بعد میرے اندر وہی حس جاگ اٹھی اور مجھے ترکوں کی تاریخ اور ثقافت جاننے کا شوق پیدا ہوا، یا شاید کبھی بچپن کی پڑھی ہوئی بادشاہوں کی کہانیوں سے مرعوبیت تھی۔ وہ شاہی محلات، خوابگاہیں، حرم سرا، شاہی دربار اور کنیزیں، کیا شاہانہ دور ہوگا وہ۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کے بارے میں مطالعہ کرتے ہوئے مجھ پر حیرتوں کے نئے در کھلے۔ یار کیا جرری قوم ہے یہ، جرت، بہادری اور شجاعت کی ایسی داستانیں کہ عقل دنگ رہ جائے۔ یقین جانیے بھائی، اس سے پہلے میں بھی ترکی کو اتنا ہی جانتا تھا کہ یورپ کی ڈنکی لگانے کے لیے ترکی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ترکی کو اپنی ثقافتی اور سیاسی حوالے سے خاصی اہمیت حاصل رہی ہے۔ یہ کبھی اسلامی جاہ و جلال کا مرکز تھا تو کبھی مرد بیمار بن کر ترس کی علامت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس بیماری کو ایسے انقلاب نے نگلا جس نے آج اسے ترقی کی شاہراہوں کا مسافر بنا دیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اسلام سے نجات حاصل کرنے میں جس شدت سے کام لیا، اس نے بجا طور پر ترکی کو دنیا میں اعلیٰ مقام تو دلا دیا، لیکن ایک ایسی نسل بھی تحفے میں دی جو اسلامی اقدار اور شعار سے بے بہرا تھی۔ لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ طیب اردگان کے آنے سے وہاں کی آب و ہوا میں دین اسلامی کی خوشبو پھوٹتی نظر آ رہی ہے۔ رومی بادشاہ قسطنطین نے عیسائی مذہب قبول کر کے جس شہر کو پایہ تخت بنایا اس کا نام قسطنطینیہ ہو گیا، جو آج کا استنبول ہے۔ تاریخ میں ترکی کا یہ شہر اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر پر جہاد کرنے والے لشکر کو مغفرت کی بشارت دی تھی۔ یہ شہر عیسائیت اور بازنطینی سلطنت کا اہم مرکز تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن دوپہر کو اپنی رضائی رشتہ دار ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بنت ملحان کے گھر سو رہے تھے کہ اچانک بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے خواب میں اپنی امت کے لوگ دکھائے گئے ہیں جو جہاد کے لیے سمندر کی موجوں پر اس طرح سفر کریں گے جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ محو خواب ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر بیدار ہوئے اور فرمایا، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر جہاد کرے گا اس کی مغفرت کی بشارت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بشارتیں پوری ہوئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبرص پر حملہ کیا۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلی بحری مہم تھی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے، مسلمانوں نے قسطنطینیہ کا محاصرہ کیا جو کافی مدت تک جاری رہا۔ اس دوران حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑے اور وفات پا گئے۔ آپ قسطنطینیہ کی دیوار کے نیچے مدفون ہیں، جہاں آپ کے مقبرے کے ساتھ مسجد ابو ایوب بھی تعمیر ہے۔ میں اپنے ترکی کے سفر کے دوران اس مسجد بھی گیا، لیکن تب شاید میرے پاس یہ زاویہ نظر نہیں تھا جو تاریخ سے آگاہی کے بعد اب حاصل ہوا ہے۔ بہرحال واپس چلتے ہیں تاریخ کے سفر میں۔ شہر تو نہ فتح ہو سکا اور لشکر لوٹ آیا۔ بالآخر آل عثمان کے 7ویں نوجوان خلیفہ سلطان محمد فاتح، جو ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی ہے، اس نے کم عمری میں ہی یہ شہر فتح کر لیا۔ اللہ اللہ، اتنی مشکل مہم، اتنا مشکل سفر، دشوار گزار رستے، 3 سمندروں میں گرا ہوا شہر، یعنی باسفورس، بحر سرسرا اور گولڈن ہارن جیسے بڑے سمندر اور خشکی کا نہایت تنگ راستہ۔ کیسی حکمت عملی بنائی جائے، کیا تدبیر ہو شہر میں داخلے کی؟ نہ F-16، نہ رافیل طیارے، نہ کوبرا ہیلی کاپٹر،
نہ PNS خالد، نہ PNS حشمت، اور ایک انتہائی نوجوان بادشاہ جس کے پاس ہمارے جیسے منجے ہوئے خاندانی سیاست دانوں کا دستہ بھی نہیں، آخر کس طرح وہ اتنی مشکل مہم سر کر پایا؟ اب معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہوں کی زندگیاں بھی اتنی آسان نہیں تھیں۔ جنگی حالات، تپتے صحراؤں میں مہینوں پڑاؤ اور پھر خون ریز مارکوں کے بعد یہ بھی معلوم نہیں کہ اپنے پرآسائش محلات میں واپسی بھی ہوگی یا نہیں۔ بہرحال کامیاب حملے کے لیے ضروری تھا کہ مضبوط بحری بیڑا ہو۔ سلطان نے 140 جنگی کشتیوں پر مشتمل ایک مضبوط بحری بیڑا تیار کیا۔ جی ہاں جناب، 1100 سالہ بازنطینی سلطنت کے خاتمے کے لیے صرف 140 جنگی کشتیاں، لیکن جذبہ جہاد اتنا بلند کہ سلطان محمد فاتح کے ایک تاریخی فیصلے نے اس مشکل مہم کو آسان بنا دیا۔ حکمرانوں کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بسا اوقات سپہ سالار، جنگی سپاہی اور عوام بھی ان فیصلوں سے ناخوش ہوتے ہیں، لیکن ملک و ملت کی بقا کے لیے حکمرانوں کو ایسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ اگر سلطان، بادشاہ یا حکمران ان لوگوں کے زیر اثر آ کر اپنے فیصلے بدلنا شروع کر دیں تو ایسے کمزور حکمران کا سفر آخرت زیادہ دور نہیں ہوتا۔ چلیے واپس چلتے ہیں تاریخ کے جھروکوں میں۔ ایک ایسی مافوق الفطرت ترکیب جو آج کی دنیا میں بظاہر ناممکن اور مضحکہ خیز لگتی ہے، لیکن اس مرد مجاہد نے کر دکھایا۔ راتوں رات خشکی کے ناہموار اور تنگ رستے پر لکڑی کے تختے بچھوائے اور انہیں چربی سے چکنا کیا، اور پھر 70 جہاز نما کشتیوں کو ان تختوں پر چڑھا دیا۔ ہر کشتی پر 2 ملاح سوار تھے۔ صبح کے اجالے نے دیکھا کہ اس وقت کے سلطان کی 70 بحری کشتیاں اور افواج گولڈن ہارن نامی مشکل اور ناممکن رسائی والے سمندر میں داخل ہو چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی دیوار توڑنے کے لیے ایک ایسی توپ تیار کی گئی جس کے برابر کا اس وقت پوری دنیا میں اتنا وزنی گولہ پھینکنے والا کوئی اور عجوبہ نہ تھا۔ سلطان نے گولڈن ہارن پر ایک پل تعمیر کیا اور اپنا توپ خانہ نصب کیا۔ شہر پر خوب گولہ باری ہوئی۔ قسطنطین عثمانی فوجوں سے بے جگری سے لڑتا ہوا مارا گیا، لیکن اس نے ہتھیار نہ ڈالے۔ یوں 1100 سالہ بازنطینی سلطنت رموا کی ابتدا قسطنطین سے ہوئی اور انتہا بھی قسطنطین سے ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ارشاد پورے ہو گئے کہ جب قیصر ہلاک ہو گیا تو پھر کوئی قیصر پیدا نہ ہوگا۔ اور تاریخ نے دیکھا بھی کہ قسطنطنیہ سے استنبول تک کے سفر میں اس شہر نے دوبارہ کسی قیصر کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک نوجوان اور کم عمر سلطان اتنے بہادرانہ، جرأت مندانہ فیصلے کیسے کر پایا، اور پھر ہر مشکل وقت میں اپنے سپاہیوں کے شانہ بشانہ کھڑا بھی ہوا۔ اے کاش میرے وطن عزیز میں بھی کوئی ایک ہی سلطان محمد فاتح جیسا حکمران آ جائے، چاہے وہ ادھیڑ عمر ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی ایک ہی جرأت مندانہ فیصلہ ہو کہ ہمارے بچے بھی اس تاریخی فیصلے کو سراہیں۔ یہاں تو 70 سال میں 7000 سیاستدان اور سپہ سالار اسی کمروں میں بیٹھ کر کوئی ایک حکمت عملی بھی نہیں بنا پائے کہ آیا جس کشمیر ہماری شہرگ ہے کہ چورن وہ 70 سال سے بیچتے آ رہے ہیں، وہ کشمیر انڈیا سے لڑ کر واپس لینا ہے یا مذاکرات سے؟ سبحان اللہ۔ میرے وطن کے حکمرانوں، تمہاری ناعاقبت اندیشیوں کو میرا سلام۔ اچھا تو حضرات محترم، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز جو تاریخ کے مطالعے، ریسرچ اور حالات حاضرہ پر نظر ڈالتے ہوئے اپنی آراء سے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا، وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں۔ اللہ نگہبان۔